جب یہ قافلہ واپسی جا رہا تھا تو ایک گاؤں میں اس قافلے نے پڑاؤ کیا، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے ان کی خدمت کا سوچا۔ تو جب ان کی خدمت کا انہوں نے ارادہ کیا تو ان کے گھروں میں جو دالیں وغیرہ موجود تھی انہوں نے اسے ایک جگہ جمع کر کر دالوں کو مکس کر کر اس میں مسالہ جات وغیرہ ڈال کر جو بھی صورت بنی وہ کربلا کے مسافروں کو کھلا دی۔ تو وہیں سے یہ کھچڑا اور دلیے وغیرہ کا اور دلیم وغیرہ کا سلسلہ نکلا، اور دلیم جسے حلیم کہا جاتا ہے عرف عام میں، یہ آپس میں دالوں کو مکس کر کے ہی بنایا جاتا ہے۔ تو یہ فاتحہ اور اصحال ثواب کا ایک ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے کہ کھچڑا وغیرہ پکانا اور اس کو بانٹنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو امام اہل سنت نے بڑا دلچسپ جواب دیا، فرمایا جہاں سے شادی کا کھانا ثابت ہے وہاں سے یہ بھی ثابت ہے، کیونکہ شادی کے کھانے کی دلیل تو کوئی مانگتا نہیں ہے۔ اور اگر امام حسین کے نام کے لنگر کر لیں، ان کے نام کی دیگ لگا لیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو جہاں پر شادی کا کھانا لکھا ہے، جہاں پر ولیمے کا کھانا لکھا ہے، وہاں پر یہ بھی لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لخت جگر ہیں، تحفہ اتنا عشریہ وہ قبلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اتنے قدیم مجدد ہیں، محدث ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنا عقیدہ کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فقیر کے گھر پر 2 مجلسیں لگتی ہیں سال کی، ایک حضور جانے جانا کے میلاد کی۔ جو میلاد کا تصور ہے یہ 100 سال پرانا نہیں ہے، یہ قدیم محدث اور مجدد کہہ رہے ہیں کہ فقیر کے گھر پر 2 محفلیں سجتی ہیں سال کی، ایک حضور جانے جانا کے میلاد کی اور ایک ذکر حسین کی۔ میرے گھر کی محفل میں پورا 1000 بندہ ہوتا ہے، اور جب وہ بندے جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے حضور جانے جانا پہ درود پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جب اگر ذکر حسین کی محفل ہو تو حضرات حسنین کریمین کے فضائل جو حدیث شریف میں وارد ہوئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ غیر معتبر روایتیں اور غیر صحیحہ روایتیں بیان نہیں کی جاتی، اتھینٹک جو روایات امام عالی مقام کی شان میں ہیں ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ تمام عقائد اہل سنت کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان کر دیا۔ فرمایا درود شریف پڑھنے کے بعد ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد کھانے کے لیے جو چیز بھی موجود ہوتی ہے اس پر فاتحہ کی جاتی ہے۔ یہ فاتحہ کا عقیدہ دے دیا انہوں نے، اور خوبصورت آواز والا بندہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن پڑھتا ہے۔ اب اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ذکر کیا گیا، فاتحہ خوانی، درود خوانی، قرآن کی تلاوت اور پھر ذکر شہادت امام علی مقام، یہ جو کچھ بھی ذکر کیا گیا فقیر کے نزدیک اگر جائز نہ ہوتا تو عبدالعزیز کبھی اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال ان کا وتیرہ تھا کہ حضور کے نام کی میلاد کی محفل سجاتے تھے اور کوئی نہ کوئی بہترین اہتمام کرتے تھے۔ تو ایک سال حالات بڑے خستہ آئے تو گھر میں صرف چنے تھے، تو آپ نے چنوں پہ فاتحہ لگائی اور حضور کو ثواب پہنچا دیا۔ تو کسی صاحب نے حضور جانے جانا کو خواب میں دیکھا حضور چنے کھا رہے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ چنے تناول فرما رہے ہیں؟ فرما ہمارے یار عبد الرحیم کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے چنوں پہ فاتحہ لگائی اور وہی ہمیں پہنچایا، وہی کھا رہے ہیں۔ کہ یہ جو کھچڑے وغیرہ کا اہتمام ہے یہ اصحال ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ حلیم کو عمومی طور پر دلیم کہتے ہیں۔ لفظ حلیم جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حلیم سڑ گیا، حلیم خراب ہو گیا، حلیم جل گیا، تو لہٰذا حلیم نہ بولو، دلیم بولو، کیونکہ حلیم اللہ کا صفاتی نام ہے۔ کیونکہ کبھی بھی کسی چیز کے اوپر حکم لگانے سے پہلے ہم شریعت کو دیکھیں گے، شریعت کیا کہتی ہے، اس کے بعد حکم لگے گا۔ تو ایسے تو وکیل بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، اور وکیل کو ہم کیا کچھ نہیں کہتے، تو پھر اب وکیل کے بارے میں کیا کہیں گے ہم؟ تو یہاں پر جو علماء نے نقطہ دیا ہے وہ یہ کہ جب سامنے ہمارے حلیم رکھا ہوتا ہے، اگر حلیم میں مرچیں زیادہ ہو گئی، حلیم خراب ہو گیا، حلیم سڑ گیا، تو آپ یہ بتائیں کون سا مسلمان ایسا ہے کہ وہ حلیم کو خراب کہتے ہوئے، حلیم کو سڑا ہوا کہتے ہوئے اللہ کا تصور کرے؟ معاذ اللہ، کوئی نہیں کہتا، کسی کا تصور ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس میں علماء نے یہ کہا ہے کہ حلیم بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب احتیاط کہاں ہوگی؟ یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ دیا علماء نے۔ آپ احتیاط کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کو بھی احتیاط کرواؤں۔ اب ایک بندہ سال میں جناب حلیم کی دیگ لگا رہا ہے، سال میں کبھی مسجد گیا نہیں گیا، اب آپ اس کو پیچھے گدی سے پکڑ کے بولتے اوئے اس کو حلیم نہیں بول، اس کو دلیم بول۔ بولے گا یار یہ کیا چکر ہے، ایک تو میں سال میں نیاز لگا رہا ہوں امام حسین کے نام کی، اور پھر مجھے یہ حلیم اور دلیم کے چکر میں بتا دیا، اور اگر اس نے وہ چھوڑ ہی دیا پھر۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر
سامنے علم والے لوگ موجود ہیں، اہل دانش ہیں، اہل فہم ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، فہم اور خرد رکھنے والے ہیں، ادراک رکھنے والے ہیں، تو ان کے سامنے ایکسپلین کر دیا جائے کہ حلیم اور دلیم یہ مسئلہ ہے۔ لیکن آگے ٹولہ ہی جاہلوں کا بیٹھا ہو، کیونکہ حلیم جتنے بھی کھانے آتے ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کسی کی داڑھی سے نکل رہا ہوتا ہے، کسی کی جیب سے نکل رہا ہوتا ہے، کسی کے یہاں پڑا ہوتا ہے، کسی کے یہاں، پورا جھولی بھر کے جاتے ہیں حلیم کے ساتھ۔ تو اب ایسا بندہ جس کے منہ میں 24 گھنٹے میم پڑی رہتی ہے، اس کو آپ حلیم اور دلیم کی ڈیفینیشن سمجھائیں گے، وہ کیا سمجھے گا؟ تو اسی لیے اگر آپ کسی کو حلیم اور دلیم سمجھانا چاہ رہے ہیں تو بندہ دیکھ لیں، ٹھیک، اور اگر کسی نے دلیم کی جگہ حلیم کہہ بھی دیا تو اس پہ حکم نہیں لگے گا، کیونکہ حلیم کہتے ہوئے کوئی اللہ کا تصور معاذ اللہ نہیں کرتا۔